بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل ہماری اس جامع مسجد حنفیہ غوثیہ کی انتظامیہ انجمن غوثیہ ہر مہینے کسی نہ کسی تاریخ حضور سیدنا سید الاسیاد فرد الافراد سید الاولیاء افضل الاولیاء قائد الاولیاء اشرف الاولیاء منبع ولایت مخزن ولایت مصدر ولایت قاسم ولایت سرچشمہ ولایت غوث الاغواث غیث الاغیاث غوث الثقلین غیث الکونین نجیب الطرفین محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی بن حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد کرتی ہے۔ حضرات محترم، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ شریف میں لکل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمال، میں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی، اللہ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں میری امت میں تمام نبیوں کے مظہر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم تو پھر ولیوں کے سردار، تو حضرات محترم فرماتے ہیں ہر ولی لکل ولی لہ قدم و انی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے، اور میں خود سید المرسلین کا مظہر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لکل نبی لہ لکل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمال۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے آقا علیہ السلام بھی تو جامع الصفات اور جامع الکمالات ہیں۔ بے شک بے شک۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ سبحان اللہ۔
خود رب العالمین جل شانہ کی ذات کے اور صفات کے مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات و صفات کی برہان بنا کے بھیجا۔ تو جیسے آقا جامع الکمالات ہیں، حضور غوث اعظم آپ کے مظہر ہیں۔ تو بھئی مظہر جو ہوتا ہے، مظہر کا معنی کیا ہے؟ جائے ظہور، یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے۔ مظہر جہاں کسی ذات کے کمالات کا ظہور ہوتا ہو اسے مظہر کہتے ہیں۔ اور ہمارے آقا خود اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے مظہر ہیں، اور غوث اعظم سرکار کے مظہر۔ اندازہ لگائیں، غوث اعظم کی بات ہو رہی، آپ نے اپنا قدم مبارک باہر نکالا، سبحان اللہ، دائیں قدم باہر نکالا، فرمایا قادمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ۔ سبحان اللہ، انہوں نے اعلان کیا بغداد کی جامع مسجد میں، اس وقت حضور غریب نواز، سبحان اللہ، قطب المشائخ، سبحان اللہ، سلطان الہند، سبحان اللہ، ہند الولی، سبحان اللہ، عطائے رسول، سبحان اللہ، غریب نواز خواجہ سید معین الدین حسن اجمیری سنجری قدس سرہ العزیز عبادت میں مصروف تھے غزنی کی پہاڑی، غزنی افغانستان میں ہے، غزنیوں کی پہاڑیوں میں آپ عبادت میں مصروف تھے۔ بغداد میں اعلان ہوا اور حضور غریب نواز نے غزنیوں کی پہاڑیوں میں بیٹھے ہوئے گردن گردن جھکا کے آپ نے فرمایا لا بل قدماک علی عینی و راسی، سرکار آپ کا ایک قدم نہیں دونوں قدم میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے ساتھ۔ اب ملا تو بیچارہ حیرت کے گڑھے میں مر جائے گا، جی دیکھو جی بغداد میں انہوں نے اعلان کیا، غزنی میں انہوں نے سن لیا، اب پاگلوں کا علاج تو کچھ نہیں ہو سکتا، انہیں پاگل خانہ ہی بھیجنا پڑتا، وہاں زندگی گزارے۔ اب آپ دیکھیں حدیث پاک میں بھی ہے، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ نے حضرت ساریہ کو امیر لشکر بنا کر نہامند کی طرف بھیجا، جو فارس میں ایک مقام تھا۔ اب وہاں اس فوج نے یہ تجویز بنائی کہ پہاڑ کی پچھلی طرف سے آ کر ان پر حملہ کریں گے، کیونکہ یہ آگے دیکھ رہے ہیں بھی ادھر سے آئے گا لشکر، ہم چپ کر کے پیچھے سے حملہ کریں، جب حملہ ان پہ ہو جائے گا پیچھے سے تو خود بخود مغلوب ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے اپنی فوج پہاڑ کے پیچھے سے بھیجی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کی تقریر فرما رہے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جمعہ کی تقریر فرما رہے تھے، اور درمیان میں آپ نے ایک جملہ معترضہ بولا اور فرمایا یا ساریہ تو الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ،
بس پھر فوج پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئی جو مغلوب ہو رہی تھی غالب ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اور مشکل کشا کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب سارے حیران تھے، جمعہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ ہی تھے، عام ہستیاں تو نہیں تھیں، بے شک بے شک، حیران تھے بیٹھے ہوئے کہ بھائی یہ درمیان میں یہ جملہ کیا آ گیا۔ خیر پھر وہاں سے ایک آدمی آیا مدینہ طیب، لوگوں نے اس سے پوچھا، کہنے لگا جناب کیفیت یہ تھی کہ ہم مغلوب ہو رہے تھے، حضرت فاروق اعظم نے آواز دی اور حضرت ساریہ نے سن لی سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس پہ عمل کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کرم ہے۔ بے شک بے شک، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ سبحان اللہ وکنت یدہ التی یبطش بہا سبحان اللہ وکنت رجلہ الذی یمشی بہا سبحان اللہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں مفہوم ہوتا ہے رب العالمین کا اور کلمات ہوتے ہیں رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں نا، اور محبوب صرف وہی بنتے ہیں جو ہمارے آقا کی محبت میں ڈوب کر ان کا توق غلامی زیب گلو کرتے ہوئے ان کی اداؤں کو اپناتے ہیں، اتباع کامل کرتے ہیں۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ سبحان اللہ، قرآن میں ہے۔ بے شک، پھر اللہ ان بندوں کو اپنا محبوب بنا، سبحان اللہ، اور میں جب محبوب بنا لیتا ہوں نا تو پھر کون تو سامع ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ غور کریں، کون تو سامع ہوں، کون تو بصرہ ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کون تو یادہ ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کون تو رجلہ ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ حیرت کی بات نہیں، بے نیاز تو خالق ہے، بندہ مخلوق ہے، تو واجب ہے، بندہ حادث ہے، تو قدیم ہے، بندہ ممکن ہے، تو قدیم ہے، بندہ حادث ہے، تو واجب ہے، بندہ ممکن ہے۔ تو یہ کیسے تو لامحدود ہے، بندہ محدود ہے، تو کس طرح اس کے کان بن جاتا ہے، تو کس طرح اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، تو کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے۔ حضرت سید المفسرین اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تفسیر کبیر میں، تفسیر کبیر کو اگر کوئی پڑھ لے نا تو وہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے، صرف پڑھ لے، کیونکہ مولوی کی پہچان کہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں صرف عربی عبارت بولنے پر ہوتا ہے۔ جو ان پڑھ لوگ ہیں نا وہ قرآن کی آیتیں یاد کر لیتے ہیں، یہ بھی فضیلت ہے، لیکن حدیث نہیں پڑھتے، کیونکہ حدیث پڑھیں تو فوراً صاحب علم پہچان جاتا ہے کہ یہ بیچارہ ہے تو چھولے بیچنے والا لیکن ممبر پہ بیٹھتا ہے۔ علم کی پہچان عربی عبارت پڑھنے میں ہوتی ہے۔ ہمیں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا ان پہ زبر زیر نہیں لگی ہوتی، بغیر زبر زیر کے ہوتی ہیں، بغیر اعراب کے ہوتی ہیں، اور اعراب ہمیں خود لگانا پڑتا ہے۔
کیونکہ ہم دیکھیں گے اگر فاعل ہے تو رفع لگا دیں گے، اگر مفعول ہے تو نصب لگا دیں گے، اگر مجرور ہے تو پھر جر زیر لگا دیں گے، یعنی وہ دیکھا جائے گا کہ اس کا مقام کیا ہے۔ جناب بندہ عبارت پڑھتے اور مولوی جو بیچارہ پڑھا ہوا نہیں وہ خطبہ پڑھتا ہے پکڑا جاتا ہے۔ بے شک دیکھ لیتے ہیں لوگ جو صاحب علم لوگ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیچارہ کسی جہالت کے سمندر میں ہوتے کھا کھا کے آ رہا ہے۔ بے شک اب دیکھو نا جس کو عبارت پڑھنی نہ آئے تو وہ اس کا مفہوم کیا سمجھے گا، بے شک وہ اس کے حقائق کیا سمجھے گا۔ بے شک مجھے حیرت ہوئی، میں نیا لاہور آیا ہوا تھا، جامعہ نعیمیہ میں دورہ حدیث کیا، موقوف ہونا لیا تو میں اپنے شہر میں پڑھ کے آیا تھا۔ ہمارے استاد سے استاد کل تھے، بہت بڑے مقام، ہم نے ان کو سوتا ہوا کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ نماز تہجد دارالحدیث میں ادا کرتے تھے، سبحان تہجد کے بعد سبق شروع، پھر نماز فجر کا وقت آتا وہیں جماعت کراتا، نماز پڑھ کے پھر سبق شروع، 11 بجے تک اسباق ہوتے، پھر کھانے کی چھٹی مل جاتی، ہم طالب علم کھانا کھاتے، استاد صاحب ان کا مکان پیچھے تھا، آگے دارالعلوم تھا، ایک درمیان میں گلی بند گلی تھی، اس گلی میں پھرتے رہتے وظائف پڑھتے رہتے، پھرتے رہتے وظائف پڑھتے۔ اللہ اکبر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کلاس روم میں آ کے بیٹھ جاتے دارالحدیث میں، اور اپنے سامنے طلباء کو بیٹھا کر تکرار کرو، ایک لڑکا سبق پڑھاتا، دوسرے سنتے، پھر کوئی اور پڑھاتا، اس طرح یہ نماز مغرب پڑھ کے پھر بیٹھ جاتے، طلباء سے سبق پچھلے سبق سنتے، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر فرماتے کہ اب چھٹی ہے، اور پھر فرماتے کہ اپنے کمروں کی کھڑکیاں تھوڑی سی ڈھیلی رکھی کرو، کیونکہ وہ پھرتے تھے اور دیکھتے تھے پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا گپے مار رہے ہیں۔ آخر منتہی طلباء جو ہوتے ہیں ان کی داڑیاں تو ہوتی ہیں، جو گپے مار رہے ہوتے دن کو جب وہ کلاس میں بٹھاتے نا، اسی کو کہتے ہیں مولوی پڑھی بار، کیونکہ اگر مطالعہ کیا ہو تو پھر تو عبارت صحیح پڑھ لیتا ہے، ورنہ لازمت پھر ہچکچاہٹ ہوتی ہے، دھکے کھاتا ہے۔ کہا مولوی پڑھی بار، مولوی نے ذرا اوپر نیچے غلطی کی تو میں جک مارتا ہے، رات کو بکواس کرتے رہتے ہو، کتابیں نہیں دیکھتے، پڑھتے نہیں، وہ کان پکڑوا کے ڈنڈے نہیں مارتے تھے، مولوی کے لیے تو اتنی کافی ہے سر۔ اور جب ایک کتاب پڑھا لیتے نا، ان کے اسباق تو 6 7 اسباق ہوتے تھے، جب کتاب پڑھا لیتے تو فرماتے 20 سال اس کتاب کو نہ دیکھنا، میں ذمہ دار ہوں، 20 سال کے بعد پڑھانا چاہو گے تو پڑھا لو۔ محنتی لوگ تھے، محنتی، پتہ نہیں شاید سوتے ہوں گے، آخر انسان تقاضۂ بشریت ہے، 2-3 گھنٹے سو لیتے ہوں گے، اکثر ہم نے جاگتا ہوا دیکھا۔ تو حضرات محترم، مولوی کی پہچان ہوتی، میں عرض کر رہا تھا نا، میں آیا لاہور میں تو جناب میں ایک مولوی صاحب فوت ہو گئے، وہ جیسے اب مساجد میں رواج ہے کہ نماز فجر کے بعد طلباء کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھاتے رہے، مجھے بھی انہوں نے بلا لیا ان کی چہلم کی محفل میں، میں بیٹھا تھا، میں اکثریت کے نزدیک تو میں اجنبی تھا، 1-2 جاننے والے، انہوں نے اعلان کیا کہ اب حضرت فاضل ذیشان علامہ مفتی فلاں صاحب اپنا بیان فرماتے ہیں۔ اب مفتی صاحب کھڑے ہوئے، مولانا صاحب جو کہ قرآن پڑھانے والے تھے، انہوں نے عظمت قرآن میں حدیث پڑھی،
میں تو جناب بے ہوش ہو کے گر بھائی اعلان ہو رہا ہے کہ علامہ مفتی صاحب، اور حدیث بھی نبشت ہے دیوار، جو دیواروں پہ اکثر لکھی جاتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھاتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے۔ اب مفتی صاحب نے پڑھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں نے کہا خدا تیرا بیڑا غرق کرے، لفظ مفتی کو اللہ، اتنا غلط عبارت، یہ تو مطلق جاہل بھی اس طرح نہیں پڑھے گا، وہ بھی بیچارہ دیواروں پہ چلو اعراب یاد کر لے گا۔ مولوی پہچانا جاتا ہے عربی عبارت پڑھے۔ تو حضرات محترم حضور غوث اعظم بھی ساری زندگی پڑھاتے رہے، پڑھتے رہے ہیں یا پڑھاتے رہے؟ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے پڑھاتے کتب بن گئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمت والی ہستی ہیں۔ تو بھائی اب اللہ فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس کی تشریح لکھتے ہیں، شرح، وہ فرماتے ہیں اللہ یہ نہیں کہ وہ قدیم ذات ہے اور وہ حادث بن جائے، معاذ اللہ، یہ کیا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا دیکھو سورج آسمان پہ چمک رہا ہے، ایک سورج ہے ایک، اس کے سامنے تم کروڑوں آئینے رکھ دو، جس آئینے میں دیکھو گے تمہیں سورج نظر آئے گا، ہے تو وہ اس کا عکس نا، خود سورج تو نہیں کہ وہ جو زمین سے بھی بڑا ہے وہ آئینے میں آ گیا، نہ اس کا عکس ہے آئینے میں، لیکن کام وہی کر رہا ہے عکس جو اصل سورج کرتا ہے۔ اگر اس عکس کی طرف دیکھو گے تمہاری آنکھیں چندھیا جائیں گی، سورج کی طرف دیکھو گے آنکھیں چندھیا جائیں گی، وہ عکس اگر اندھیرے کمرے میں ڈالو گے تو روشنی ہو جائے گی۔ اور جناب بندہ اسی طرح فرمایا کہ جب بندہ محبت تاجدار مدینہ علیہ السلام میں ڈوب کر آپ کا توقع غلامی زیب گلو کرتے ہوئے ان کی اداؤں کو اپناتا ہے تو اس کا آئینہ قلب مسکل ہو جاتا ہے، مصفا ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ محبوب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، صفات پاک کے انوار و تجلیات کا عکس اس کے آئینہ قلب میں پڑتا ہے، اور اس کی کرنیں کبھی آنکھوں سے نکلتی ہیں، کبھی کانوں سے نکلتی ہیں۔ تو فرمایا جب کانوں سے نکلتی ہیں تو اذا سارا نور و جلال اللہ تعالی سمعنہ سامع القریب والبعید، کہ جب اس کی کرنیں کانوں سے نکلیں تو یہ اللہ کا نور جلال ہے جو اس کے کانوں میں جلوہ فرمائے، پھر سامع القریب والبعید، پھر دور کی آوازیں بھی سنتا ہے، قریب کی، دور سے کوئی پکارے تو پھر بھی سنتا ہے، قریب سے پکارے تو پھر بھی سنتا ہے۔ جب میرے نبی کا غلام سنتا ہے دور قریب سے تو کل نبیوں کے سلطان کی سماعت کا سبحان اور جب وہی نور جلال بندے کی آنکھوں میں جلوہ فرما، اذا سارا نور جلال اللہ تعالی بصر اللہ رال قریب والبعید، جب وہی نور جلال اس کی آنکھوں میں جلوہ فرما ہوتا ہے تو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے، دور بھی دیکھتا ہے، قریب بھی دیکھتا ہے، پھر اس کے دیکھنے کی حد نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو لے آئے تخت؟ اب جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں لے آتا ہوں، کتنی دیر میں لاؤ گے؟
کہ یہ آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے، اور یہ بھی کہا کہ آپ آنکھ جھپکائیں قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکائیں فلما رآہ مستقرا عنده، دیکھا تو تخت آیا پر، تو اب یہ دیکھ رہے تھے یا نہیں؟ مفسرین نے تو لکھا ہے نا 7 کمروں میں بند تھا تخت، اور کمروں کو تالے لگے ہوئے تھے، اور اس کے باہر پہرے دار بھی کھڑے تھے، لیکن اللہ والوں کا کمال کافروں کو نظر نہیں آتا۔ پہرے دار جو کھڑے تھے کافر تھے، تالے کھلے، دروازے کھلے، تخت اٹھایا، دیر نہیں لگی، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت یمن سے شام میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر تو حیران ہوتے ہیں کہ جی یہ کیسے کہتے ہیں جی غوث اعظم نے بیڑا ترا دیا اور فلاں نے یہ کر دیا اور وہ کر، اور پاگلو تمہیں کیا پتا، تم تو کھوتوں سے بھی بدتر ہو۔ کھوتے کو بھی پہچان ہے کہ یہ نبی آخری نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے، اس لیے خیبر والے گدھے کا نام میرے آقا نے یافور رکھا، اور گدھے نے آ کر پاؤں چومے اور کہا سرکار میرے خاندان میں سے آخری میں ہوں اور نبیوں میں آخری آپ۔ میں نے کہا گدھے تو بھی ختم نبوت کا قائل ہے۔ ملا پر حیرت نہ ہو جو خاتم النبیین کے منکر۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ جن کو عظمت عطا فرماتا ہے، اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ لولا لجام شریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم انتم بین یدی کالقواریر یری ما فی بواطنکم والظواہر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں لوگوں پوری دنیا کے لوگوں کو، گھروں میں بیٹھے ہوں، سفر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، میں ہر ایک کا ظاہر بھی دیکھتا ہوں، باطن بھی بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ میں تم سارے میری نگاہوں کے سامنے ایسے ہو جیسے شیشے کی بوتلیں ہوتی ہیں، جن کا ظاہر بھی نظر آتا ہے، جن کا باطن بھی نظر آتا ہے۔ بے شک۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اب جب سنتے ہیں تو پھر کیوں نہ انہوں نے بغداد میں اعلان کیا میرا یہ قدم، اور حضور غریب نواز بیٹھے تھے، سبحان اللہ، بے شک، انہوں نے سن لیا، غوث پاک نے دیکھ لیا، بے شک۔ اسی لیے آپ کا شاگرد علی بن حیتی دوڑے، انہوں نے آ کر غوث پاک کا قدم پکڑا اور اپنی گردن پہ رکھا، کہنے لگا سرکار سارے بالقول مان رہے ہیں، میں بالفعل مان رہا ہوں۔ انہوں نے قدم پکڑ کر اوپر رکھا نا، غوث پاک نے فرمایا سارے ولیوں نے گردنیں جھکائی ہیں، پر گردن جھکانے میں سید غیاث الدین حسن کا بیٹا نمبر، سید غیاث الدین حسن کا بیٹا کون تھا؟ غریب نواز حسین۔ بے شک، بے شک، بے شک درگاہ۔ یہ اولیاء کاملین، یہ جو ہے نا ان کو صاف دل والے سمجھ سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا